بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر سلام اور درود بھیج۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ سورہ کہف کی تلاوت سے ہمیں کون سے فضائل اور برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی ایک جانب 2 رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا اور تلاوت سن کر گھوڑا خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی رسول نے یہ سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ یعنی کہ رحمت تھی جو سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر سورہ کہف نمبر 4 پہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں یاد کیں تو وہ ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور وہ پوری سورت پڑھے گا تو وہ اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ حدیث مشکوات شریف میں درج ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی بھی حصے میں سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث ابن کثیر میں درج ہے۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے ہر جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کے اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کیجیے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ کا روز یہ صورت پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد از نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست و سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن پا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد از نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت و دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی چاہ چشم، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت و دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ حق پر قائم رہے، اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننے چاہے تو اسے 7 یوم تک سورہ کہف کو بعد از نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا۔ جو شخص اس سورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا، اس پر روز روشن کی طرح تمام وہ امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کاربند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پانی پڑھ پڑھ کر دم کرے اور مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر اس کا چھڑکاؤ کرے تو وہ مکان آسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے مگر ملتی اسی ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔
لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 21 یوم تک سورہ کاف کو ایک مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت والا راستہ مستحکم فرما دے گا، اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں، جس حاجت کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔